ان چیزوں کو. اچھا حسن، وہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے، یہ خط، یہ جو انفارمیشن آج سامنے آئی ہے، یہ اٹ از پارٹ آف دا سیم لیٹر جو کہ آلریڈی لکھا جا چکا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے اندر ایک معاملہ سب جوڈس ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر آنریبل ججز صاحبان دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے اوپر فیصلہ کوئی ہوگا. تو چلیں انفارمیشن آ گئی، حکومت وقت کو اور اٹارنی جنرل کو اور انفارمیشن منسٹر کو کیا ضرورت پڑی تھی، جب ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب جوڈس ہے، اس کے اوپر ہمیں بات نہیں، ہم نہیں کرتے، ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں نا، خواہ مخواہ جو ہے ادارے جو ہیں ایک دوسرے کے معاملات کے اندر انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. وہ تو پیغام لے گئے تھے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں نے بات کی کہ ان کیمرہ بریفنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اب جب نیشنل سیکیورٹی کے ایشو بقول اٹارنی جنرل صاحب کے ایسے ہے، تو جب ان کی بات کو اگر آگے بڑھایا جائے تو پھر تو معزز جسٹس بابر ستار صاحب نے جو حقائق کو توڑ اور مروڑ کر بیان کیا اپنے خط کے اندر. تو آپ ایک پارٹی پہ یقین کر رہے ہیں، دوسری پہ یقین نہیں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک منٹ کے لیے یا تو پھر اٹارنی جنرل یا تاڑ جھوٹ بول رہے ہیں، یا معزز جسٹس بابر ستار صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. انہوں نے درست حقائق سپریم کورٹ میں یا انہوں نے درست حقائق بیان نہیں کی. دونوں میں سے ایک صورتحال تو ہوگی نا. سپریم کورٹ کا فیصلہ کرنا ہے، ایک تو غلط ہے نا جی، یا یہ سائڈ غلط ہے یا وہ سائڈ غلط ہے. فیصلہ کون کرے گا؟ اچھا ایک منٹ کے لیے اگر بات تصور کر لیں، میں خالی بات کر رہا ہوں کہ اگر اٹارنی جنرل نے میرے خیال کے مطابق بڑے دو ٹوک انداز میں، اور یہ کوئی مطلب ایسا مطلب آپ کی ڈیلنگ بھی ہوتی ہے نا، آپ آدمی کو بھی جانتے ہیں کہ کیسا بڑا کریڈیبل آدمی ہے، جہاں پر وہ غلط ہوتے ہیں تو وہ بات بیان بھی کر دیتے ہیں کہ یار یہ چیز ہمارا جو ہے ویکنیسز ہیں، اور وہ اس چیز کو ٹچ نہیں کرتے، غلط بیانی نہیں کرتے. منصور عوان ان میں بہت بڑی خوبی یہ ہے. اگر ان کی بات کو جو کہ ان کا ایک کریڈیبل آدمی ہے، ان کی بات کو، اور میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اور میرے آئی ایم شیور کہ بابر ستار صاحب بھی ان کے بارے میں یہی اوپینین رکھتے ہیں، منصور عثمان عوان صاحب کے بارے میں جسٹس معزز بابر ستار صاحب کی بھی یہی اوپینین ہوگی. تو اگر وہ انہوں نے حقائق درست بیان نہیں کیے تو پھر میرے خیال کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اگر یہ مس کنڈکٹ، اگر اٹارنی جنرل، اگر بابر ستار صاحب نے، اگر اٹارنی جنرل نے غلط بات کی ہے تو ان سے استعفیٰ لینا چاہیے. یہ وہی ان سے استعفیٰ لینا چاہیے. ایک منٹ بات، تو میں بڑی دیکھیں یہ ایسے عہدے ہیں جس کے اوپر دیکھیں اس پہ حسن، اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے نا، کسی نے فیصلہ کرنا ہے. سپریم کورٹ بیٹھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بیان سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، میں یا آپ کوئی بھی بندہ، کہ جو اٹارنی جنرل صاحب نے بول دیا ہے وہ جو ہے بالکل اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے اور آرٹیکولیٹڈ ہے. یہ وہی اٹارنی جنرل صاحب ہے نا، پی ڈی ایم پہلی حکومت بنی، نگراں کے ساتھ کنٹینیو کیا. اگر میں تھوڑا سا جو پاکستان کے آئین کو سمجھتا ہوں، ان کو نگراں کے ساتھ کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آئین کا جو منشا ہے اس کے برخلاف ہے کہ نگراں جو نگرانوں کو، حکومت والوں کو نگراں میں شامل نہیں ہونا چاہیے. بڑا نہیں آپ کی رائے ہے. میرے خیال مطابق جتنا میں جانتا ہوں اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بڑے کریڈیبل آدمی ہیں، بابر ستار صاحب کے بارے میں بڑے ہی کمپیٹنٹ آدمی ہیں، اور وہ کمپیٹنس میں بھی کوئی مقابل نہیں ان کا دور. چلے نقوی صاحب دیکھیں، فیئر آدمی ہے، بڑا کلین آدمی ہے، اسٹیٹ چلنے والا آدمی ہے، بڑا سچ بولنے والا آدمی ہے. جج صاحب کی ایک نہیں 6 ججز صاحبان کی طرف سے اپنے سگنیچرز کے ذریعے انہوں نے انفارمیشن دے دی. اپنے پہلے اپنے چیف جسٹس صاحب کو، اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، اور اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل کو معاملہ ریفرڈ ہے. اس وقت سب جوڈس ہے، سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ زیر بحث ہے. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون اس کے اوپر صحیح بیان، ٹھیک بات کر رہا ہے اور کون غلط بیانی کر رہا ہے. اور اسی دوران یہ انفارمیشن آ جاتی ہے، یہ پرانی انفارمیشن ہے، میڈیا کا کام تو رپورٹ کرنا، بیچارے میسنجرز کہتے ہیں کہ ڈونٹ ٹیل دی میسنجر. اب آپ کو لگتا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے یہ بیان آنا، یا پھر جو ہے حکومت وقت کی طرف سے بیان آنا، موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کو سن رہا ہے، اس کے معاملے کو تو سننے دیں. دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ کروں گا کہ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے. بالکل صحیح، کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی. ہم رپورٹ کرتے ہیں، ہمیں دونوں طرف کی سٹوری کو رپورٹ کر دینا چاہیے. دوسری بات، اب تمام خطوط جو ہیں ان کو ملا کے ذرا دیکھتے ہیں صورتحال کو. عدلیہ عدالت دنیا کی کہیں بھی ہو، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اندھی ہوتی ہے، وہ بغیر کسی پسند ناپسند، بغیر کسی ذاتی فائدے کے وہ فیصلے کرتی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے. اب یہ بڑا زبردست کام ہو گیا، یہ جو توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی معزز ججوں کے خلاف جو بھی کیمپین چلی اس کے اوپر، تو یہ بڑا زبردست کام ہو گیا. اب اس کا ظاہر ہے فیصلہ آنا ہے. اب میں معزز ججز سے درخواست کروں گا، ان دونوں سے بھی، اور وہ تمام لوگ جو اس کیس کو سن رہے ہیں اور جو آگے بھی اس کے وکٹم ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح کی کیمپین، ان سے ایک درخواست کروں گا کہ دیکھیں یہ تو فیصلہ آ جائے گا، آپ کو انصاف مل جائے گا، لیکن پاکستانی عوام کو کون انصاف دلائے گا؟ ان تمام لوگوں کو کون انصاف دلائے گا جن کی توہین ہوتی رہی؟
उन तमाम अहदेदारों को कौन इंसाफ दिलाएगा जिनकी तौहीन होती रही? उस तमाम अवाम को कौन इंसाफ दिलाएगा जो 20-20, 30-30 साल से अदालतों के धक्के खा रहे हैं? आप कार्रवाई को बराह रास्त टीवी पे दिखाना चाहते हैं? आप में हिम्मत है सेशन कोर्ट की कार्रवाई जरा दिखाएं बराह रास्त? आप जरा देखें तो सही सेशन कोर्ट्स में, निचली सतह पे अदालतों में अवाम का हशर क्या हो रहा है, वहां पर कितनी करप्शन है, वहां पे किस किस तरह से फैसले दिए जा रहे हैं, वहां पे किस किस तरह से गरीबों को बर्बाद किया जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल मुझे जवाब कंप्लीट करने दें, मुझे जवाब कंप्लीट करने दें सर, मुझे जवाब कंप्लीट करने दें। आपकी बात आ गई। देखें नकवी साहब, हमारे पास वक्त की किल्लत के सामने काफी स्टोरीज हैं। आप अदालतों में तो इंसाफ लेने अपने लिए तो आ गए, जजेस अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही फरमा, आपकी बात समझ आ रही है। अवाम को इंसाफ, वो इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं इसके ऊपर। ज़ाहिर है पेंडिंग केसेस हैं, बिल्कुल आप दर्द दिल रखते हैं और नकवी साहब आपकी बात सुनी जाती है।